بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے آج اس غلط فہمی کا ہم تذکرہ کریں گے اور اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اصحاب یہ رائے رکھتے ہیں کہ اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے وہ ہر مسلمان کے لیے جائز ہے، اور اہل کتاب کے یہاں سے جو گوشت بھی ان کے دسترخوان سے میسر آ جائے اس کے بارے میں یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہرگز، بلکہ اس کے بارے میں پرواہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر اس جانور کو جب ذبح کیا گیا تھا اس پر اللہ کا نام لیا گیا تھا یا نہیں لیا گیا تھا، اور اس جانور کو جب ذبح کیا گیا تھا تو آیا اس ذبح کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر یہ وہ کنڈیشنز ہیں کہ جو اسلام میں ضروری ہیں کسی بھی جانور کے گوشت کھانے کی۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ قرآن مجید نے کہا کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، یعنی اہل کتاب کا کھانا جو ہے وہ مسلمانوں پہ جائز ہے، چنانچہ اب یہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل کتاب کے اس ذبیحہ کے بارے میں ہم کوئی متنبع رہیں، وہ جو جس طرح کا بھی گوشت ہمیں دے دیتے ہیں ہم اس کو ہم کھا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ اس آیت کے حوالے سے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں نازل ہوئی تو یہ بات معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تھی وہ اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ یہود کے جو اسر و اغلال ہیں ان سے دین کو نجات دی جائے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت سارے وہ کھانے تھے جو یہود کے ہاں جو بنیادی طور پہ جائز تھے مگر یہود کے ہاں وہ ناجائز ہو گئے ہوئے تھے، یا بہت سارے ایسے تھے کھانے جو ناجائز تھے اور انہوں نے اپنے لیے جائز کر لیے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ دور تھا جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک یہ حکم نہیں آ گیا کہ مسلمان اہل کتاب کا کھانا نہ کھائیں، اس وقت تک ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ یہ کھانا کھائیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ جیسے میں نے عرض کی وہ یہ تھی کہ حلال و حرام کے حوالے سے یہود کے ہاں اور نصارہ کے ہاں جو فہرست تھی وہ گڑبڑ ہو چکی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پہ بہت ساری وہ چیزیں جیسے میں نے عرض کیا کہ جائز جو ہیں وہ ان کے ہاں ناجائز ہو گئی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ ہم دیکھتے ہیں خود قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے، یعنی وہ جائز کھانے تھے بعض جو بالکل طیب اور حلال تھے مگر ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پہ ناجائز قرار دیے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس جائز اور ناجائز کی جو فہرست ہے اس کو بالکل درست کیا اور یہ بالکل واضح کر دیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو بالکل جائز ہیں۔ اور چنانچہ دیکھیے کہ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات، یعنی طیبات جو ہیں تم پہ جو حلال ہیں وہ قرار دی گئی ہیں، تاکہ یہ بالکل واضح رہے کہ کوئی ایسی جو چیز مسلمانوں کے ہاں گڑبڑ کا باعث بن رہی ہے وہ نہ بنے۔ تو ہم اس آیت کے حوالے سے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آیت کا خاص موقع ہے، اس کا خاص سیاق ہے۔ اب رہ گیا یہ بات کہ ہم غیر اللہ کا ذبیحہ کیا کھا سکتے ہیں اہل کتاب کے دسترخوان سے، تو اس کا جواب نفی میں ہے، ظاہر ہے کہ ہم نہیں کھا سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم شراب نہیں پی سکتے ان کے ہاں، جیسے ہم مثال کے طور پہ ہم کوئی بھی ممنوع چیز ہم سور کا گوشت نہیں کھا سکتے ان کے دسترخوان سے، بالکل ویسے ہی یہ وہ ممانعت ہے جو انڈرسٹوڈ ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید نے خاص طور سے یہ کہا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں متنبع رہنا ہے۔ یہ جس جگہ سے بھی ملے گی، چاہے مسلمانوں کے یہاں سے ملے گی چاہے غیر مسلموں کے یہاں سے ملے گی، گوشت کے حوالے سے یا ذبح کیے ہوئے گوشت کے حوالے سے متنبع رہنا ضروری ہے کہ وہ لازماً اس کی جو شرائط ہیں وہ تین ہیں۔ ایک یہ کہ ایک توحید پرست نے اس کو ذبح کیا ہو، دوسرا یہ کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہو، اور تیسرا یہ کہ ذبح اس طرح سے کیا گیا ہو کہ سارے کا سارا خون بہہ گیا ہو۔ یہ وہ شرائط ہیں جو خواہ ایک اہل کتاب اور خواہ غیر اہل کتاب دونوں کے یہاں ضروری تھی۔ جہاں رہا اس آیت کا معاملہ تو یہ اس آیت کا جیسا کہ میں نے اس کیا خاص سیاق و سباق ہے، اس کے نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کے لیے جو اہل کتاب کا کھانا تھا وہ ناجائز تھا، اس لیے کہ جیسے میں نے عرض کیا اس وقت تک بہت سارے جائز اور ناجائز کھانے آپس میں گڑبڑ ہو چکے ہوئے تھے، اور وہ فہرست جو تھی وہ بعض وجوہات کی وجہ سے درست نہیں رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آ کر اس فہرست کو درست کیا، وہ جائز کھانے جو انہوں نے اپنے لیے حرام کر رکھے ہوئے تھے یا جو ان کو سرکشی کی سبب سے ان کو حرام ان پہ قرار دے دیے گئے تھے ان کو پھر درست کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے وہ ناجائز کھانے جو انہوں نے اپنے اوپر جائز کر دیے ہوئے تھے ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ بالکل ناجائز ہے۔ گویا حلت و حرمت کے حوالے سے کوئی اشتباہ باقی نہیں رہا۔ تو پھر اس آیت نے یہ کہا کہ اب الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، یعنی اب جو طیبات ہیں وہ بالکل پاکیزہ ہیں، بالکل واضح ہو چکے ہیں، اور اب اہل کتاب کا آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیت کا ایک خاص موقع اور محل ہے، اور یہ اس شرک و بدعت کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ ہم اہل کتاب کے ہاں سے جو کھانا ہے اگر وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو یا خون بہائے بغیر اس کو ذبح کر اس کو مار دیا گیا جانور کو تو ہم کھا سکتے ہیں، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ شرائط الگ سے مسلم ہیں، یعنی جو ذبح کی شرائط ہیں، جو ایک جائز کھانے کی شرائط ہیں، جو گوشت کو جائز بناتی ہیں، یہ الگ سے مسلم شرائط ہیں، ان کا ہر جگہ پر ان کا پایا جانا ضروری ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ دسترخوان مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلموں کا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔